سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. اب ایاک نستعین کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے اعون سے, اعون, عین واو اور نون. اس کی اصل ہے عین واو اور نون, اعون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے, مدد کے لیے مد یمد بھی آتا ہے, نصر ینصر بھی آتا ہے, ساعد یساعد بھی آتا ہے, اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو اعون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں, پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. اعون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی, اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزرا تھا, یار ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے, میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یہ تو آپ نے مدد, دونوں سینیریو میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سینیریو میں اور دوسرے سینیریو میں فرق ہے. ایک سینیریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی نہ, بس مدد مانگ لی, اور پھر بیٹھے, یار کو مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آئی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ اعون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اعون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی, فکر ہی نہ کرو. پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ, شروع سے وہ جلانے کی کوشش کریں, جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی, اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا, اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا, اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام مصیبت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیۃ تسعیٰ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. اور پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ
بدر میں گئے ہیں. ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں. آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن نے 2 مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا؟ بار بار قصہ سنتے ہیں. 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, 2-3 گھوڑے تھے, کچھ یہ سامان نہیں تھا, اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2-3 ہزار فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین 50,000 من الملائکۃ مسومین. 5000 بھیج دے, اس کے لیے کیا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے. احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں, اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے, تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کیا رستہ ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں, اس کا تقابل کریں. ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج ہماری قوم کا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے, جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر, فیملیز کے اندر, کلچر کے اندر, کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. وہ پرانا قصہ ہے, کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں, لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے, ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھتا چلا گیا. تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا, اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے, اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ, میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے. نہیں میرا رب مجھے میری مدد کرے گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا, پانی اوپر اٹھ رہا ہے. اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, اس نے دیکھ لیا اسے, نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا, فرشتے پکڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے, ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا, پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا, پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس وراک قادر فی الحقیقہ الا اللہ. اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کھڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی, واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی, بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے, تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا, اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے, مدد آ نہیں رہی. میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا. اور کیا کیا؟ اور زیادہ دعا, روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے, بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی. ایاک نستعین.
اچھا آؤ، اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی، ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا، وہ مدد مانگنا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں۔ تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے، مدد مانگنا نہیں ہے۔ اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں۔ یہ بات بھی سمجھ لینا، باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا، یہ سارے خدا میری مدد کریں گے، یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی۔ ہم یہ باتیں کریں گے، یہ پوجا کریں گے، ہماری مدد ہوگی۔ مدد 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 اور مدد۔ اصل مقصد مذہب کا، باقی تمام مذاہب کا کیا ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی۔ یہ اصل مقصد ہے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں پوجا کر رہے ہیں، کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے۔ اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے۔ اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا۔ اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت۔ ایاک نعبد تو پہلے ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا، اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں۔ کیوں؟ میں گیا تھا، کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا۔ ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جوel اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں۔ ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو۔ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، میں ڈیلس میں ہوتا ہوں، 3 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے۔ لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں۔ کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا، ان کا کرسمس اسپیشل۔ اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم، جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا۔ میں نے بھی ٹکٹ لیا، میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ۔ اب میں وہاں گیا، 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا، اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے۔ لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایک بات بتاؤں گا۔ وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا۔ وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا، جو پروموشن نہیں مل رہی، وہ اس سال تمہیں مل جائے گی۔ وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا، اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ہزاروں لوگ بیٹھے، میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیا تھا میں نے، اوپر کونے میں میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا، وہ کہہ رہے ہیں یس سر، یپ یس۔ وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشیں، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس خدا کی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت۔ نا 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 نا، وہ تو ٹھیک ہے، بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو، اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا۔ اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے، یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو۔ اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں، میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش، اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں،
کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا۔ جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا، ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے۔ اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری، اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، میں تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلاں روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا۔ اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں۔ فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے، فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا۔ ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا، اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے۔ ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور، تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد دے کے پھر آگے چلنا ہے، اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں، وہی مقصد بن گئے ہیں۔ یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے۔ کس لیے ڈال دو؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس۔ اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں، یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا سے۔ یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں، اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد، اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین۔ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے۔ تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں۔ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک دو دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا۔ ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا دو دفعہ ذکر کیا۔ اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو دو دفعہ کہنا، یا دو سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا۔ اتناب، اس اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد ایاک نستعین۔ اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اگر کہا ہوتا ہے نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں،
اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں، لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی. یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین.